العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوفي نعم العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بسحور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته به الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضيا والبرهان الجليا والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أحسنها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة ألا بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشير المسدد والنذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعائے خالق کائنات بامیان مجلس کی یہ صفحہ ادا بشانہ آپ تمام مومنین کا اس صفحہ ادا پر آنا خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ جو اتنے سارے حضرات یہاں تشریف فرمائے جتنی حاجات لے کر آئے خداوند متعال آپ کی حاجات پوری فرمائے. جتنے مومنین و مومنات پریشان والے ان کی پریشانی دور فرمائے. جو بے روزگار ہے ان کو عزت والا روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرما. جو مریض ہے میرے اللہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. یا الہی زمین بھائیان مجلس کے مرحومین آپ تمام مومنین کے مرحومین ہمارے مرحومین اور جنہوں نے ہمیں خصوصاً دعا کے لیے کہا ہے ان کے مرحومین ہے میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. میرے اللہ ہماری دعاؤں کو بحق محمد والے محمد اپنے بارگاہ میں قبول و منقول فرما. محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. توجہ ہے. بسم اللہ. کل جو ہمارا موضوع تھا اور جو وہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ یہ دین قربتوں کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے، یہ چاہتوں کا دین ہے. اس دین میں نفرتیں نہیں ہیں. بے شک. میرے عزیز سامعین محترم جناب والا، اس دین میں نفرت نہیں ہے. یہ سارا دین تلاش کر لیں اس کے اندر کسی قسم کا کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے. اسی لیے خداوند متعال نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، سختی نہیں، ظلم نہیں. یہاں پر جبر سے مراد سختی بھی ہے اور ظلم بھی ہے. یعنی ظلم کر کے تم حکومت نہیں کر سکتے ہو. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم کفر سے حکومت کر سکتے ہو لیکن ظلم سے حکومت تمہاری قائم نہیں رہ سکتی. یہ جو ظلم کرو گے تو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. اسی لیے یہ دین جو ہے یہ دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ ہو. خداوند متعال کا قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی خدا کے نزدیک جتنے ادیان موجود ہیں ان میں بہترین مذہب کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. اسلام بہترین مذہب ہے، خدا کا پسندیدہ مذہب. یہ عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے،
اور جتنے دنیا کے اندر مذہب موجود ہیں ان سب مذہبوں کی نفی کر دی اس آیت میں، اور کہا سب سے اگر بہترین مذہب ہے، بہترین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اس دین سے کیا مل رہا ہے؟ پہلے سمجھے دین کیا ہے۔ اس آیت کی ایک ایک کلی کو روشن کریں، کھولیں، اس کو دیکھیں، اس پر تفکر کریں، یہ دین کیا ہے؟ آئیں ان سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے جن کے گھر میں دین آیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تو علی کے دروازے پہ ہے۔ چلے مولا امیر کائنات سے پوچھتے ہیں یہ دین کیا ہے۔ امیر کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا یہ دین کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں خطبہ اول میں ارشاد فرماتے ہیں اول دین معرفتہ، یہ دین کی پہلی جو زینہ ہے وہ دین کی معرفت ہے۔ واہ واہ۔ یعنی دین کا جو پہلا زینہ ہے، دین کو پہچاننا، یعنی دین کیا ہے؟ معرفت ہے، دین کو اچھے طریقے سے پہچان لینا، توحید کی شناخت کرنا، توحید کو پہچاننا۔ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے اللہ تو اپنے نفس کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا کوئی عام کام نہیں ہے میں عزیزان گرامی، کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ رب العزت ہے، کائنات چلا رہا ہے، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم ان کے پیاروں کی معرفت حاصل ہوگی جس کو اس نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول دین معرفت، معرفت کا پہلا حق جو ہے دین میں، جو دین کی معرفت ہے وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دین کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ عزیزان گرامی، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے یعنی تہ تک جاننا جس مقام سے وہ صادر ہوا ہے، یعنی اس چشمے کو اتنا جان لینا، اس کو اتنا پہچان لینا جتنا اس کا عمق ہے، جتنی ڈیپ ہے وہ، جتنا گہرا ہے وہ، اس کو اس کی گہرائی سے پہچاننا، یعنی اس کی آخری زینے سے لے کے بالائی زینے تک، جہاں تک وہ جو کچھ جیسا ہے اس کو جان لینا۔ یعنی خداوند متعال ذات کو کیسے جانیں گے؟ دو طریقے سے جاننے کے، ایک ذاتی صفات ہے، یعنی شناخت کے طریقے دو ہیں، ایک ذات کے ساتھ ہے، ایک صفات کے ساتھ ہے۔ ایک ذات سے آپ پہچان سکتے ہیں، ایک صفات سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ ذات سے صفات کیسے ہو سکتی ہے عزیزان گرامی؟ مثال دے دوں، ذات سے صفات جو آشنائی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں پر آئے، وجاہت بھائی آئیں اور وہ کہیں کہ جناب خطیب اہل بیت سید اسد عباس کاظمی ابھی ممبر پہ آئیں گے اور وہ آپ سے خطاب کریں گے، میں آ کے آپ کے سامنے بولنا شروع کر دوں۔ جس کو نہیں پاتا، جو نہیں جانتا، وہ گاؤں کے لوگ آئیں گے، مجھے دیکھیں گے، مجھے سنیں گے، میرے سے آشنائی ہو جائے گی، مجھے پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جب میں کلام کروں گا تو وہ مجھے پہچانیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ خزانہ کتنا قیمتی ہے۔ وہ اس طریقے سے ذات کی آشنائی ہوگی۔ جو ذات ہے وہ کیسے پہچانی جا سکتی ہے؟ کہ جب خود وہ آئے، جب تک میں خود نہیں آیا آپ نے نہیں پہچانا۔ ایک ہے صفات کی معرفت۔ صفات کی معرفت کیسے ہے؟ ابھی میں یہاں نہیں آیا تھا، یہاں پہنچا نہیں تھا، یہاں پر اعلان کرا دیا گیا، یہاں پر ایک خطیب آ رہے ہیں جن کا نام یہ ہے، جو اس طریقے سے فضائل پڑھتے ہیں، اس طریقے سے مسائل پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار گفتگو اس طریقے سے ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن میں نقشہ بنتا چلا گیا، یعنی یہ اس طریقے سے اس صفات کے حامل ہیں۔ جب میں آؤں اور یہاں پر بیٹھوں، جو انہوں نے ارشاد فرمایا، جو انہوں نے کہا، جو صفات بیان کی، جو میرے متعلق کہا، میں نے کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اگر کر کے دکھایا تو وہ صفات میرے اندر دلالت کریں گی، اگر کر کے نہیں دکھایا تو وہ ذات میں نفی کریں گی۔ اسی طریقے سے خداوند متعال ہے، ذاتی طور پہ وہ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا لطیف ہے کہ ہم اس تک جا نہیں سکتے،
ہم اس قدر کثیف ہیں کہ وہ ہم تک آ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، ہمیں شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک جگہ ہے تو سن لو، شیعہ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے خود کہا شیعہ ہمیں کہو؟ نہیں، عزیزان گرامی، ہم نے خود نہیں کہا ہمیں شیعہ کہو۔ سفین میں ہم علی کے پیچھے پیچھے چلے تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، ہمیں پسند آئے، ہمیں پسند آئے، ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے، ان کے شاگردان کے ساتھ بیٹھے تو لوگوں نے کہا یہ جعفری ہیں، ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے، ہم جعفری ہیں، ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ ہم جعفری ہیں۔ ہم نے جب حجت کے لیے دعا کی، اللہم اجل ولی کل فرج، الہی امین بولے، اللہم اجل ولی کل فرج، جب ہم نے یہ بولا تو لوگوں نے کہا یہ اثناء عشری ہے، یہ 12 کو ماننے والے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم 12 والے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نام ہم نے خود سلیکٹ نہیں کیے ہیں، خود چوز نہیں کیے ہیں، جو کچھ نام دیے طرفین کی طرف سے ملے ہیں، شیعہ، جعفری، اثناء عشری، یہ سب نام تم لوگوں نے دیے۔ ہمیں کون سا نام ملا؟ امیر المومنین کی طرف سے، امیر المومنین نے کہا تم مومن ہو، واہ 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 واہ، تم مومن ہو، خدا تمہاری قسم کھا رہا ہے قرآن میں جگہ جگہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کسی جگہ یہ نہیں کہا اے یا ایھا الناس، اے لوگوں میں سب آ جاتے تھے، سب سے کلام نہیں کیا، صرف کلام کیا تو علی کے شیعہ سے کلام کیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ذات کی صفات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذات کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب خود آئیں گے، خدا آ نہیں سکتا، توحید خدا آ نہیں سکتی، تو توحید پہچانوائی جائے گی۔ صفات سے کیسے اس کی پہچان ہوگی؟ صفات کے مظہر کے لیے وہ خود آئے اور ہمیں اپنی صفات دکھائے۔ کیا اس طرح ممکن ہے کہ وہ آئے لم یزل اور ہمیں اپنی صفات دکھائے کہ وہ کس صفات کی مالک ہے؟ کیا ہم اس کو اس طریقے سے پہچانے؟ نہیں، ابھی دکھانے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے ہوں جو ہمارے اور اس کے درمیان ہوں، کرتے وہ چلے جائیں، کہلاتا اس کا چلا جائے۔ ایسے ہونے چاہیے کوئی کہ کرتے وہ چلے جائیں، کہلاتا اس کا چلا جائے۔ عزیزان گرامی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبی جو آئے ہیں وہ کس خاطر آئے ہیں؟ خدا کی وحدانیت منوانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، ختم مرتبت آئے۔ سب کس لیے آئے ہیں؟ خدا کی وحدانیت منوانے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا درس جو ختم مرتبت نے دیا، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پہلے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ سب نے کیا کہا؟ خدا کو ایک مانو۔ آدم نے کہا خدا کو ایک مانو، عیسیٰ نے کہا خدا کو ایک مانو۔ سب کا ایک ہی وتیرہ تھا، سب کا مقصد ایک ہی تھا، وظیفہ ایک ہی تھا، خدا کو ایک مانو۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ 950 سال، یہ کم از کم ہے۔ ہم نے جو بعض روایات میں پڑھا ہے وہ 1400 بھی ہے، لیکن کم از کم لے لیتے ہیں۔ 950 سال طرفین کی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور ہمارے پاس بھی ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے۔ 950 سال بہت زیادہ عمر ہے، 9 صدیاں، 950 صدیاں ہیں، 9.5 صدیاں، یہ کوئی کم ایج نہیں ہے، یہ عمر کوئی کم نہیں ہے۔ ان 950 سال میں کتنے مومن؟ 80۔ اگر ایوریج نکالی جائے تو 8 بندے 100 سال میں، 8 نفر بندے ایوریج نکالیں 80 کی 950 کے حساب سے تو 8 نفر بنتے ہیں، 8 آدمی، 8 مومن بنتے ہیں جو 100 سال میں، 100 سالوں میں نتیجہ دھائیوں تک نہیں پہنچا، یعنی 8 نفر، 8 مومن 100 سالوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لٹکانے کا معاملہ چل رہا تھا سولی پر تو اس وقت 7 مومن کھڑے تھے خالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لٹکانے کا معاملہ چل رہا تھا 7 مومن تھے، 7 سے اوپر مومن نہیں تھے۔ پوری قوم دشمن ہے بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ کی، اور یہ ہمارے نبی ہیں۔
23 साल जिंदगी की तबलीग, आखिरी खुतबा हज, 1.25 लाख का मजमा। वाह 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 वाह। 23 साल की उम्र की तबलीग, 23 साल की तबलीग का समरा, 1.25 लाख का मजमा। और 1.25 लाख का मजमा क्या कह रहा है? अंत सादिक व अमीन, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। ये जो सब आए ना रसूलुल्लाह की महफिल में, कहा या रसूलुल्लाह, हमें जब तक हमने आपकी नबूवत का इकरार नहीं किया, आपकी रिसालत का इकरार नहीं किया, हमें नबूवतें नहीं मिली। तो ये क्या वजह है अज़ीज़ान गिरामी? क्यों 80 और ये 7 नफर है? इसलिए कि ये जो सब नबी आते थे, ये कहते थे खुदा ये भी कर सकता है, खुदा ये भी कर सकता है, खुदा ये भी कर सकता है, खुदा ये काम भी कर सकता है, खुदा ये काम भी कर सकता है। करके किसी ने नहीं दिखाया, खाली कहने की हद तक थे। एक मनाजरा अर्ज करूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मनाजरा हुआ नमरूद के साथ। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। नमरूद ने क्या किया? राह चलते एक शख्स को रोका, उसको कत्ल करवा दिया, कहा मैंने इसको मौत दे दी। सजाए मौत का कैदी रहा करवा दिया, कहा मैंने इसको जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहिम को कहा खामोश हो, अब ना बोलना इसके आगे। फरिश्ते ने आके कहा ऐ इब्राहिम, उसको रुक जाओ यहाँ पे। फिर उसके बाद ना जाने आता से गहरी से क्या आवाज़ ही कहा तो हो कि मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू कर। अब लोगों के जहनों में बैठ गया कि मगरिब से सूरज तो तुलू हो नहीं सकता। अब नमरूद चुप हो गया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है? हमेशा तो हमने देखा है कि मशरिक से सूरज तुलू होता है और मगरिब में गरूब होता है। तो इन्होंने करके कुछ नहीं दिखाया। तो एक दफा मदीने के लोगों ने देखा कि मगरिब में गरूब हुआ हुआ सूरज तुलू होना शुरू हुआ। जब अली की नमाज कदा हो रही थी तो अली ने सूरज को तलूब किया और अपनी नमाज को अदा करके दोबारा उसको गरूब किया। वाह वाह। लोगों ने देखा कि ये काम तो अबू तालिब का बेटा कर सकता है, जो काम नबी ना करें ये मजहर इलाज है। जो काम खुदा ने करना होता है वो इनसे करवाते हैं, या अली करता है या मोहम्मद करता है। पैगंबर अकरम को कहा या रसूलुल्लाह आप मुजदा रखते हैं, इजाज़ रखते हैं, हमारा तो यहाँ ज़मीन से ऊपर कोई नहीं अमल दखल है, हम तो जादू नहीं कर सकते हैं। उनका अकीदा जादूगर का था, नाउज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह को चांद के 2 टुकड़े करें। रसूलुल्लाह ने कहा अगर मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं क्या तुम मुझे मान लोगे? क्या तुम मेरा इकरार कर लोगे नबूवत का? कहा या रसूलुल्लाह क्यों नहीं, आप चांद के 2 टुकड़े करें। चांद के एक दफा 2 टुकड़े किए, कहा इसको जोड़ें, दोबारा जोड़ा, फिर कहा फिर टुकड़े करें, दोबारा टुकड़े किए, फिर कहा जोड़ा जोड़ो, दोबारा जोड़ा, तीसरी दफा कहा फिर टुकड़े करे, फिर चांद के 2 टुकड़े किए। जब तीसरी दफा चांद के 2 टुकड़े करके जोड़ा ना तो अबू लहब कहते हैं इससे बड़ा जादूगर देखा ही नहीं, इससे बड़ा जादूगर देखा ही नहीं। कुरान में सूरह लहब आ गई, कुरान में सूरह लहब आ गई, ए अबू लहब तेरे हाथ टूटे। तो हमारे हबीब को झूठा कहता है, जादूगर कहते हैं, तेरे हाथ टूट गए, तेरे हाथ टूट गए। ये जो आते रहे नबी ये करके नहीं दिखाते थे, कहते थे करके नहीं दिखाते थे। नबी पाक का आखिरी हज हज्जतुल वदा में नबी पाक कह रहे हैं कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, मेरी जिंदगी का वक्त तमाम हो चुका है, मेरा पर्दा करने का टाइम आ गया। खुदा ने जो मुझे शरीयत दी थी मैंने तुम तक पेश करा दी, खुदा की किताब तुम तक पहुंच चुकी है, सब दीन तुम तक मौजूद है, दीन कामिल हो चुका है, मुकम्मल तुम्हारे पास है, जो अहकाम इलाही आए थे वो तुम तक पहुंच चुके हैं। अब मेरा दुनिया से पर्दा फरमाने का टाइम है। अगर किसी ने कोई बात कोई अहकाम पूछना हो तो आके मुझसे पूछ ले, मैं हाजिर हूँ। किसी ने कुछ पूछना है आओ मुझसे पूछ लो, मैं हाजिर हूँ। दीन तुम तक पहुंच चुका, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी को अहमियत हासिल नहीं, बरतरी हासिल नहीं। हाँ लेकिन खुदा के यहाँ वही बरतर है जिसके पास तकवा है, खुदा के यहाँ वही बरतर है जिसके पास तकवा है। अगर किसी को कोई सवाल है तो आओ मुझसे पूछ लो, मैं हाजिर हूँ। ये कह के नबी पाक मिंबर से उतरे और उतर के हज के तमाम अरकान अदा किए, हज को ख़त्म किया। हज को ख़त्म करके सब मदीने की तरफ वापस चले। एक जगह आती है, एक चौराहा आता है
جس نے روم والوں نے روم جانا ہوتا ہے، مصر والوں نے مصر جانا ہوتا ہے، مدینے والوں نے مدینے جانا ہوتا ہے، مکے والوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے، اس چراہے پہ پہنچے تو ایک فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ ان کو روکیں، ان کو روکیں۔ رسول اللہ نے روکا، سب رک گئے۔ جب سب رک گئے پیغمبر اکرم نے کہا سب کو روک دیا، جبرائیل آپ کیا کرنا ہے؟ کہا ایسے نہیں، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلائیے۔ پیچھے والوں کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے تھے کہا ان کو پیچھے بلائیں، سب کو پیچھے بلایا۔ اب کہا یا رسول اللہ ابھی ختم نہیں ہوا، کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا ان کے پلان خالی کروائیں، ان کے اونٹوں کے پلان اتروائیں، ان کے اونٹوں کے پلان اتروا کے ممبر بنایا۔ کہا یا رسول اللہ اب خطبہ دے غدیر کا۔ آپ نے غدیر سنی ہوگی، آج دو فکریں ہم سے بھی سن لیں، وقت تو میرا ختم ہو چکا ہے، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، آپ نے ابھی سینہ زنی کرنی ہے، معصومداری کرنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ خطبہ غدیر دیں۔ 44 صفحوں پر خطبہ ہے میرے پاس، لیکن جو خطبہ بڑی کتابوں میں موجود ہے وہ 73 صفحوں پر ہے، لیکن خدا کی وحدانیت 2 صفحوں سے زیادہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ 2 صفحوں پہ خدا کی توحید اور باقی صفحوں پر علی کی ولایت۔ واہ 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 2 صفحوں پر خدا کی توحید بیان کی ہے، اور اس کے بعد جتنا بیان کیا وہ سب علی کی ولایت بیان کیا۔ ہم علی پڑھتے ہیں، ہم پر اعتراض نہ کرو، پہلے نبی سے پوچھو علی زیادہ پڑھا کیوں؟ واہ 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 رسول اللہ نے علی پڑھا۔ یہ ستم ظریفی اتنی ہے کہ ہمیں غدیر نے صرف اتنا بتایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، اور اسی پر ہم راضی ہو گئے، ہم اسی پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ کو پتا تھا کہ میرے پاس ان لوگوں نے حجتیں نکالنی ہیں، کوئی کہے گا مجھے نظر نہیں آیا، کوئی کہے گا میں نے سنا نہیں، تو دونوں امتحان رسول نے لے لیے تھے، دونوں ٹیسٹ لے لیے تھے۔ رسول نے کہا الستو اولادکم وانفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہم سے زیادہ ہماری نفسوں پر قابض ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھنے کا ٹیسٹ دیا، سب دیکھ رہے ہیں، کہا ہاں دیکھ رہے ہیں سب۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، بھائی کو بلا کے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، ترجمہ میں وہ کروں گا جو عربی کے لحاظ سے صحیح ہے، اور اس کے بعد دلیل بھی دوں گا، ایسے نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جب سے میں جس کا مولا ہوں تب سے اس کا مولا علی ہے۔ واہ 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 یہ ترجمہ غلط ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے۔ یاد نہیں ہے رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ کون تو نبیًا، جب سے میں ہوں، کون تو نبیًا آدم بین مائی وتی، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی کہ ماضی میں جا رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کون تو کنزل میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کب سے چھپا ہوا تھا، میں نے کہا پہچانوایا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا۔ یہ پچھلی زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا 2 کن تو سنے ہیں، 1 کن تو اور سن لو، من کن تو یعنی جب سے جس کا میں مولا ہوں تب سے اس کا علی مولا ہے۔ سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ پھر کہا ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا، پھر کہا وَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو موجود ہے اس پر واجب ہے کہ غائبین تک یہ خبر پہنچائے۔ واہ 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 اب جو موجود ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں اس تک یہ خبر پہنچائے۔ علی کی ولایت کی خبر اتنی واجب قرار دے دی، اتنی واجب قرار دے دی کہ جو نہیں موجود اس کو یہ خبر دے۔ اب حارث بن نعمان الفہری آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، آپ نے ہمیں توحید دی، نبوت دی، اصول دین دی، فروع دین دی، جو کچھ بھی ہم نے قبول کر لیا، ہم نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ اب جاتے ہوئے علی کو ہمارے سر پہ مسلط کر کے جا رہے ہو، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ حارث بن نعمان الفہری کو کسی سوچی سمجھی تحقیقی ڈھونگ اور ڈرامہ لگا کر بھیجا گیا تھا، اور بھیجا کس نے تھا یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب یہ پہنچا اس نے کہا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ کہا اچھا پھر کیا کرنا ہے، قبول نہیں کرتے تو جاؤ قبول نہ کرو۔ کہا خدا سے کہو کہ اگر یہ فیصلہ تمہارا ہے تو خدا مجھ پر عذاب کرے۔ اس سے پہلے رکنا، اس سے پہلے کہ عذاب آئے رک جائے، اور میری بات کو ٹھہر کے سنو۔ خدا نے کیا کہا قرآن میں؟
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول ہم اس قوم پر عذاب نازل کرتے لیکن عذاب نازل کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ تم اس قوم میں ہو، اس امت میں تم رہتے ہو، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے آنے والی امتوں کو یاد ہے عذاب کس طریقے سے نازل ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، ہر قوم پر عذاب آتے رہے پہلے، لیکن یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، ہم آپ کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے نازل کرتے ہیں؟ وما کان اللہ لیعذبہم، ہم کبھی حتماً تاکید کا صیغہ ہے، قطعاً عذاب نازل نہیں کریں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ غدیر میں پھر کیا ہوا؟ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ حارث بن نعمان الفہری نے عذاب کو طلب کیا اور خدا نے عذاب نازل کیا، اور ایک کنکر آیا تھا، کوئی بہت بڑا گولا نہیں آیا، کوئی آگ نہیں آئی، ایک ابابیل آیا، اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکر تھی۔ اگر کسی عام بندے کو آج لگ بھی جائے تو وہ کچھ نہیں، لیکن وہ خدا کی طرف سے آیا وہ عذاب تھا۔ جس ناکہ پہ بیٹھا تھا وہ ناکہ بھی فنار ہو گیا، حارث بن نعمان الفہری بھی فنار ہو گیا۔ خداوند متعال بتا رہا ہے اس میں کہ یاد رکھو میں اپنے جو میرا منکر ہے میں اس کو برداشت کر لوں گا، یاد رکھو میں نبی کے منکر کو بھی برداشت کر لوں گا، لیکن علی کے منکر کو کہیں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر نبی کی موجودگی میں بھی عذاب مانگے گا تو برداشت نہیں کروں گا، وہیں پر عذاب دوں گا اس کو۔ واہ 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 واہ، عذاب آیا، عذاب آیا، عذاب آیا، سب نے دیکھا عذاب آیا، اور پھر کہا والد وما ولد، اور باپ پر واجب ہے کہ قیامت تک آنے والے باپ تک واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو علی بتائے، علی سکھائے، علی کی ولایت دے۔ یا رسول اللہ علی کی ولایت کیوں دے؟ کیوں دے علی کی ولایت؟ قیامت تک آنے والے باپ کیوں دیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے، اس کی وجہ کیا ہے کیوں دیں؟ بعید نہیں ہے کہ بارش اگر نہ ہو تو فصل نہیں کاٹی جاتی، اور اگر علی کو نہ بتائیں تو نسل پہچانی نہیں جاتی۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ خدا نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، ابھی غدیر شروع ہوئی ہے، ابھی غدیر شروع ہوئی ہے اور ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر پہلے نازل ہو چکا اس کو بتا دیجیے۔ یہ نماز کی تبلیغ نہیں ہے، یہ روزے کی تبلیغ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں کہا مجھے جو کچھ ملا تھا میں تمہیں دیتا رہا ہوں، یعنی ابلاغ کرتا رہا ہوں، ابلاغ کرتا رہا ہوں، ابلاغ کرتا رہا ہوں، تم لوگوں کو دیتا رہا ہوں، تم لوگ لیتے رہے ہو۔ اب قرآن نے نہیں کہا یا رسول اللہ ابلاغ کر دیجئے، یا رسول اللہ نماز دے رہے ہیں ابلاغ کر دیجئے، قرآن دے دیجئے، روزہ دے دیجئے، ابلاغ کر دیجئے، نہیں۔ جب علی کی ولایت کا کہا تو کثرت کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہا یا ایھا رسول بلغ، آج کرنی ہے اے رسول تمہیں تبلیغ، واہ واہ، آج پتہ لگے گا تبلیغ ہوتی ہے۔ بسترے کندھے پہ رکھنے سے تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ علی کی ولایت کو پھیلاؤ جو قرآن کا پتہ ہے، علی کی ولایت کو پھیلاؤ۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ پھر یا ایھا رسول بلغ، بلغ کے اوپر تشدید ہے، اگر ہوتا نا بالاغا اس کا مطلب ہوتا ان تک ابھی پہنچا دیجئے، اگر یہ لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ لیں تو ان کی مرضی، نہیں بلغ یعنی تشدید کے ساتھ، جہاں کہ قرآن میں دیکھ لینا لام کے اوپر تشدید ہے، اگر لام بغیر تشدید کے ہو اور معنی دیتا ہے، اگر لام پہ تشدید ہو تو کثرت کا معنی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ اس پیغام کو کثرت سے پھیلائیں، جب تک زندہ رہیں اس پیغام کو پھیلاتے ہیں۔ رسول کی زندگی غدیر کے بعد جتنے دن زندہ رہے بس ایک ہی بات کہتے رہے، علی کو مولا مان لینا، علی کو مولا مان لینا، علی کو مولا مان لینا۔ جتنا کہتے رہے اتنا دنیا دور ہوتی رہی، جتنا کہتے رہے اتنا دنیا دور ہوتی رہی۔ یہی تو ہماری ستم ظریفی ہے، یہی تو ہماری ستم ظریفی ہے کہ رسول کے ہم کہنے پر نہیں چلے۔ اگر رسول کے کہنے پہ چلتے تو کربلا میں حسین پیاسے ذبح نہیں ہوتے، جو بانی شریعت ہے اس کا نواسہ یوں قتل نہ ہوتا،
3 दिन तक प्यासा रख के और फिर उसके बाद 10 मुहर्रम को ज़िबा करके लाश पे घोड़े दौड़ा दिए और लाश पे घोड़े के साथ सिर्फ लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाए, खैमे चलवा दिए, खैमों का रुख किया। अरे दुश्मनी थी तो हुसैन के साथ थी। हुसैन के अहले खाना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मर्दों की दुश्मनी मर्दों के साथ होती है, उसके घर वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। कोई दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, आओ मेरा गिरबान पकड़ो, मुझे मारो, मैंने तुम्हारा कसूर किया है, मेरे घर वालों का कसूर क्या है तुम्हारे साथ, उसका क्या ताल्लुक है? हुसैन ने तुम्हारे साथ इनकार किया बैत का, हुसैन के घर वालों का क्या कसूर है? अगर हुसैन जंग करने आते तो याद है हुसैन कौन है? हुसैन अली का लाल है। ये चाहता तो करबला को उलट के रख देता। एक अब्बास ही तुम्हारे लिए काफी था। मुस्लिम को कूफा भेजना ये मसले थी। अगर मुस्लिम कूफा ना जाते करबला होते तो जानते हो क्या होता? ये करबला का नक्शा बदला होता। अब्बास और मुस्लिम और अब्दुल्ला को जो छोड़ कर आए और मोहम्मद हनफिया, इन सब की मसले आते, ये सब अपने दौर के अली हैं। तो हुसैन बता रहे हैं कि मैं अपनी बहनों के साथ जो सहरा में आया हूँ, मैं जंग करने नहीं आया। ये पैगाम दे रहे हैं। कोई जंग करने जाता है अहले खाना को साथ लेके जाता है? इन लोगों ने खैमे जलाए, चादरें लूटी, इस्मत और तहारत की चादरें लूटी, जिनको कभी ना सूरज ने देखा था ना रात को चांद ने देखा था। जो सूरज से भी हया करती और जो चांद से भी हया। मुस्लिम के यतीम कूफे में दर बदर की ठोकरें खाए, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जब सो के बेदार हुए ना, देखा बाप नहीं है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, देखते हैं बाप का साया सर से उठ रहा। अब कहाँ जाएं तो कहाँ? आखिर चलते 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 थक गए और थक के एक दरख्त के साए में फिर बैठ गए। सोए तो खुद थे, उठे खुद नहीं, उठाए गए हैं और उठाते ही अजर रिसालत अता करते। मुंह पे तमाचे पड़े, तमाचे मारते हुए लेकर गए और जिंदान कर दिया। दोनों का जिंदान कैसा है? तारीख जिंदान, ना दिन का पता ना रात की खबर, और दोनों को एक जिंदान में नहीं, अलग अलग जिंदान में। 9 और 10 साल के बच्चों को अलग जिंदान में कैद करना कहाँ का इंसाफ है? 9 और 10 साल के बच्चों को कोई कैद करता है, कोई जिंदान करता है? 9 और 10 साल के बच्चों का जिंदान अलग अलग और आमने सामने भी नहीं कि अपने भाइयों को देख सकें, पहलू बे पहलू। यानी अगर एक भाई चाहे तो भी दूसरे को नहीं देख सकता। बड़ा बुलाता छोटे को, छोटा आवाज देता। 1 साल गुजर गया मुस्लिम के यतीम जो है कैद खाने में। एक दिन मोहम्मद ने आवाज दी, इब्राहिम, आवाज नहीं आई। इब्राहिम, इब्राहिम की आवाज नहीं आई। जब तीसरी दफा कहा ना इब्राहिम, तो आवाज नहीं आई। मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया। दरोगा नया आया था, मशहूर ना हुई। दरोगा ने आके दरवाजा खोला और पूछा, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, रोने का क्या सबब है? कहा मेरा भाई जो है बोल नहीं रहा, मुझे लग रहा है वो मर गया। कहा तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। जब तारुफ का नाम आया, उन बच्चों ने अपने हाथों को चेहरों पे रख लिए। कहा चेहरों पे क्यों रख रहे हो अपने हाथों को? कहा जिसको कहते हैं तारुफ करवाओ, हम तारुफ करवाते हैं, वो मुंह पे तमाचे मारता है हमें, हम किसको तारुफ करवाएं? कहा मुझे अली की कसम, तुम तारुफ करवाओ। जब अली का नाम आना था तो उन बच्चों ने कहा अली कौन है, अली कौन है तुम्हारा? कहा मेरा आका है, मेरा मौला है। कहा तुम्हारा आका है, तुम्हारा मौला है? अली हमारा नाना है, हम अली की औलाद हैं। मशकूर ने कहा अच्छा इस तरह है। तो बच्चों को लेके बाहर आया, जिंदान से रखा और घर आया और अपनी बेगम को कहा कि जल्दी करो खाना बनाओ, अली की औलाद जिंदान में रुल रही है, अली की औलाद जो है वो जिंदान में है। फटाफट आई, खाना खिलाया, बच्चों को खाना खिला के कहा बच्चों क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या मर्जी है? कहा हमें मदीने के रास्ते पे छोड़ दो, हम मामू के पास चले जाएंगे। अरे बच्चों को क्या पता मामू करबला में शहीद हो चुका है। जी 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 बिल्कुल।
کہ رات کو چھوڑ کے مدینے کے رستے پہ مشکور گھر آ گیا. اے کاش تم مدینے کے رستے میں چھوڑ کے نہ آیا ہوتا اور قید خانے میں رہتے. یہ چھوڑ کے آ گیا. بچے درخت کی شاخ پہ جا کے بیٹھے. حارث بن وکیلہ تاریخ نے لکھا ہے اس کی بیوی آئی مومنہ تھی. اس ملعون کی بیوی مومنہ تھی. یہ جب پانی بھرنے آئی ہے تو اس نے دیکھا سائے میں 2 چاند روشن. جب اس نے پانی کے اوپر سایہ دیکھا تو اس نے دیکھا 2 چاند جو ہیں وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے ہیں. اس نے بچوں کو نیچے اتارا اور بڑے پیار سے پوچھا بچوں تم کون ہو؟ پھر انہوں نے رخساروں پر ہاتھ رکھا. کہا بچوں تم ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی. کہا ہمیں یقین نہیں آتا، ہم کوفے کے ڈرے ہوئے ہیں. کوفے میں کسی کا کوئی اعتبار نہیں، جس کو ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں وہ ہمیں تماچے مارتا ہے. کہا میں زہرا کی ضمانت دیتی ہوں، میں زہرا کی کنیز ہوں، میں ضمانت دیتی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی. یہ سننا تھا. بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. کہا اچھا بچوں میں تمہاری ماننے والی ہوں، آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ. بچوں کو لے کے اپنے گھر آئی، کھانا کھلایا اور آرام سے سلا دیا اور باہر سے کمرہ بند کر دیا. اس کا شوہر حارث ملعون رات کو دیر سے آیا تو اس نے پوچھا تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا یہ مسلم کے یتیم قید خانے سے بھاگ گئے ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. اب دیکھو شکار خود آ گئے شکاری کے گھر میں. اے کاش تو اس کو گھر نہ لائی ہوتی، بچوں کو وہیں پڑے رہتے، کم از کم زندہ تو رہتے. آدھی رات کا وقت ہے. حارث جو ہے وہ بہت زیادہ بےتابی میں ہے. بےتابی جب دیکھی نا حارث کی تو اتنے میں بچوں نے رونا شروع کر دیا. محمد اور ابراہیم اٹھے ہیں اور رونا شروع کر دیا. محمد اور ابراہیم نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے بابا خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں میں تمہیں لینے آیا ہوں. ابراہیم نے کہا ہاں بابا میرے خواب میں بھی آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں آ جاؤ بچوں میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب ہمارا شاید آخری وقت قریب ہے. دونوں بچے رونا شروع کر دیا. حارث نے جب بچوں کے رونے کی آواز سنی اس کمرے کو کھولا جہاں پر وہ بچے تھے. ارے ان بچوں کو دیکھا تو اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے وہاں پر ہاتھ آئے جہاں ماں کنگھی دیا کرتی تھی. ارے اس جگہ سے بچوں کو اٹھایا اور اوپر سے اس نے نیچے پھینکا اور رات کو سکون کے ساتھ باندھ دیا. ارے صبح ہوگی تو تمہیں میں دیکھوں گا، صبح ہوگی میں تم لوگوں کو دیکھوں گا. ارے صبح ہونی تھی. ان بچوں کو لے کے دریا کے کنارے چلا. اس کی بیوی آئی مومنہ تھی. اس نے کہا خبردار میرے ہوتے ہوئے تم ان بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے، میں جو ان کی زندگی کی ضمانت دیتی ہوں. اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. غلام آیا خبردار میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، نہیں ان کو لے جا سکتے. اس نے اپنے غلام کو بھی مار دیا. اب دونوں کے ہاتھ باندھے، دونوں کی گردنیں باندھی، اب پیشانیوں سے پکڑا اور پکڑ کے لے چلا. وہیں دریا کے کنارے آیا جہاں سے ان بچوں کے اس کی بیوی لے کر آئی تھی اور کہا بچوں ایک ایک کر کے میرے پاس آ جاؤ. کبھی ابراہیم آتا، کبھی محمد آتا، کبھی ابراہیم آتا، کبھی محمد آتا. ایک کہتے میں دوسرے بھائی کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. دوسرا بھائی کہتا ہے میرا بڑا بھائی ہے، میرے باپ کی جگہ ہے، میں اپنے باپ کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے محمد کو دھکا دیا اور ابراہیم کا سر قطع کیا. پھر اس کے بعد محمد کا سر جدا کیا. ارے دونوں کے لاشیں اٹھا کے دریا میں پھینکے. ارے دونوں بغلگیر ہوئے. اگر بغلگیر ہونا ہی تھا اس نے کہا یہ بچے زندہ ہیں. اس نے تیر برسانے شروع کر دیے، ان بچوں پر تیر پھینکے. ارے کالے مرغے والی بیوی ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے حسن کے تیر ابھی تک نہیں بھولے. ارے تو نے میرے بچوں پہ تیر برسانے شروع کر دیے. ماتم حسین.